دی میک ٹی وی کے معزز ناظرین خوش آمدید۔ یوں تو ہم دنیا سے بے شمار اشیاء برآمد کرتے ہیں، مگر جنرل عبدالوحید کاکڑ وہ سپہ سالار ہیں جن کے دور میں وزیر اعظم امپورٹ کیا گیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ میں ہوں میک اور آپ دیکھ رہے ہیں دی میک ٹی وی۔ کاکڑ فارمولے کے تحت صدر اور وزیر اعظم کی چھٹی ہو گئی تو نگران وزیر اعظم ڈھونڈنے کی ضرورت پیش آئی۔ متوقع امیدواروں کی فہرست 80 افراد پر مشتمل تھی، لیکن یکے بعد دیگرے کسی نہ کسی فریق کی طرف سے یہ سب نام مسترد کر دیے گئے اور جنرل عبدالوحید کاکڑ کی ہدایت پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی جادوگر کی طرح اپنے ہیٹ میں سے معین قریشی کا نام نکال لائے اور اس پر سب مان گئے۔ آئی ایم ایف کے سابق نائب صدر معین قریشی امریکی گرین کارڈ ہولڈر تھے، اس وقت سنگاپور میں تھے۔ ان سے رابطہ کیا گیا مگر معین قریشی نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ معین قریشی کے انکار پر لیفٹیننٹ جنرل جاوید قاضی نے بیک اپ پلان کے مطابق ضیاء دور کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس محمد حلیم کو لانے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس حلیم اس وقت اندرون سندھ سفر کر رہے تھے۔ کراچی میں آئی ایس آئی کے اہلکاروں کو ٹاسک دیا گیا کہ انہیں ڈھونڈ کر رابطہ کرائیں۔ اس دوران آخری کوشش کے طور پر دوبارہ معین قریشی سے رابطہ کیا گیا تو وہ کچھ منت سماجت کے بعد مان گئے اور یوں جسٹس حلیم تک پیغام پہنچنے سے پہلے ہی نگران وزیر اعظم کی پیشکش واپس لے لی گئی۔ معین قریشی پاکستان پہنچے تو نہ صرف ان کا قومی شناختی کارڈ تیار ہو چکا تھا بلکہ ان کے بھائی بلال قریشی کی معاونت سے شیروانی بھی سلوائی جا چکی تھی تاکہ وہ پاکستان کے قومی لباس میں نگران وزیر اعظم کا حلف اٹھا سکیں۔ معین قریشی انتخابات ہونے کے فوری بعد امریکہ واپس لوٹ گئے اور انتقال ہونے پر وہیں دفن ہوئے۔ نگران حکومت کا مینڈیٹ تو یہ تھا کہ وہ آزادانہ انتخابات کروائیں اور واپس چلے جائیں، مگر انہوں نے احتساب شروع کر دیا۔ معین قریشی کی نگران حکومت نے ان تمام سیاستدانوں کی فہرستیں شائع کر دیں جنہوں نے بینکوں سے قرضے لے کر واپس نہیں کیے تھے یا معاف کروائے تھے۔ بعض سیاستدانوں کو الیکشن لڑنے سے بھی روک دیا گیا۔ ان اقدامات سے سب سے زیادہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار متاثر ہوئے، اس لیے نواز شریف نے یہ موقف اختیار کیا کہ معین قریشی کی اس مہم کے پیچھے آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے اور اس کا مقصد انہیں الیکشن جیتنے سے روکنا ہے۔ اکتوبر 1993 میں ہونے والے انتخابات کے دوران پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی 217 نشستوں میں سے 86 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار صرف 77 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر پائے۔ بینظیر بھٹو نے نہ صرف ایک بار پھر وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئیں بلکہ ان کی پارٹی نے صدارتی انتخاب بھی جیت لیے۔ اس دوران جوڑ توڑ کی سیاست سے متعلق ایک واقعہ یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ روداد خان کے مطابق بینظیر بھٹو نے متفقہ امیدوار ڈھونڈنے کی کوشش میں جلال حیدر زیدی کے ذریعے قائم مقام صدر وسیم سجاد سے رابطہ کیا اور صدر مملکت کا عہدہ انہیں پلیٹ میں رکھ کر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ گورنرز، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی اور اس نوعیت کے چند دیگر نوٹیفیکیشن پر اگلی تاریخوں میں دستخط کر کے دے دیں تو آپ کو امیدوار بنایا جا سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وفاق کے اعلیٰ ترین عہدے کے لیے اس نوعیت کا بھاؤ تاؤ کرنے پر وسیم سجاد جلال حیدر زیدی کو نکال باہر کرتے۔ انہوں نے کہا، میں مستقبل میں تعاون سے متعلق ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں، مگر ان نوٹیفیکیشنز پر دستخط صدر منتخب ہونے کے بعد کروں گا۔ یوں یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور فاروق لغاری صدر منتخب ہو گئے۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ داخلی محاذ پر کامیابی حاصل کر چکے تو انہوں نے خارجی محاذ کی طرف توجہ مرکوز کی اور امریکہ سے بگڑے ہوئے تعلقات سنوارنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ امریکہ کی طرف سے ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے پر زور ڈالا جا رہا تھا۔ امریکی صحافی اسٹوپ ٹالبوٹ، جنہیں نائب وزیر خارجہ مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے دورہ پاکستان پر آرمی چیف سے ملاقات کی تو جنرل کاکڑ نے کہا، ہمیں پریسلر امینڈمنٹ کے بدلے گاجریں نہیں چاہیے، ہمیں وہ جنگی جہاز درکار ہیں جن کے لیے ہم نے ادائیگی کی ہوئی ہے، اور پھر پھندے پر لٹکے ہوئے شخص کی نکالی کرتے ہوئے کہا، تمہاری گاجروں سے ہمارا دم گھٹ جائے گا۔ بعد ازاں جب جنرل کاکڑ امریکہ کے دورے پر گئے، ٹالبوٹ نے ایک ملاقات کے دوران میز پر جھک کر جنرل کاکڑ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، جنرل تم ایٹمی پروگرام سے متعلق ہم سے جھوٹ بولتے رہے ہو، اور جنرل عبدالوحید کاکڑ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر ان کے ہمراہ موجود جنرل ضیاء الدین خواجہ نے کاغذ پر لکھا ہوا نوٹ تھمایا جس پر لکھا تھا، آپ اس کی بات کا جواب مت دیں، یہ آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔
کیونکہ DGISI جنرل جاوید ناصر نے آرمی جہاد کا علم اٹھا رکھا تھا۔ جنرل جاوید ناصر کے دور میں ISI کے آپریشن کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ ایک طرف ایران کی مدد سے بوسنیا کے جہادیوں کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف برما میں مسلمانوں کی مدد کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ISI نے بینکاک آپریشن کے نام سے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا تھا۔ اگرچہ امریکی دباؤ بڑھنے پر DGISI لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کو برطرف کیا جا چکا تھا، مگر امریکہ ڈوم اور کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ ان مشکل ترین حالات میں بینظیر بھٹو امریکہ گئیں تو پاکستان فوج کو کسی قدر ریلیف ملا، کیونکہ بینظیر کے امریکی حکام سے مذاکرات کے نتیجے میں افواج پاکستان کو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے نیچے نظر آنے والے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ نظر آنے والی بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچے۔ PC-3 ایئر کرافٹ ملے، ایئر ٹو ایئر اور سرفیس ٹو سرفیس میزائل موصول ہوئے، ریڈار اکوپمنٹ ملا، کوبرا ہیلی کاپٹر کے پرزاجات کے حصول میں کامیابی حاصل ہوئی، کئی ملین ڈالر امریکی امداد کے لیے بھی بات چیت کا آغاز ہوا، اور یہ سب اس وزیراعظم کا کارنامہ ہے جسے سیکورٹی رسک کہہ کر نکالا گیا۔ وزیراعظم بینظیر بھٹو، جنہوں نے سفارتی محاذ پر پاکستان کو مشکل سے نکالا، ان کے خلاف کچھ عرصہ بعد ہی ایک ایسی فوجی بغاوت تیار کی گئی جسے پاکستان کی تاریخ کی سب سے خوفناک بغاوت قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ جنرل کاکڑ کے دور میں 30 ستمبر 1965 کو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور بغاوت کا منصوبہ تیار کرنے والے فوجی افسروں کے ارادے یہ تھے کہ اس وقت GHQ پر دھاوا بول کر آرمی چیف، 9 کور کمانڈرز اور 4 پرنسپل سٹاف افسروں کو قتل کر دیا جائے، پھر صدر اور وزیراعظم کو مار دیا جائے اور وفاقی وزراء کو حراست میں لینے کے بعد اقتدار پر قبضہ کر کے خلافت نافذ کر دی جائے۔ باغی فوجی افسروں سے جو ویڈیو اور آڈیو ٹیپ برآمد ہوئیں، ان سے اندازہ ہوا کہ ساری تیاریاں مکمل تھیں، یہاں تک کہ ٹیک اوور کرنے کے بعد PTV اور ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے پیغامات بھی ریکارڈ ہو چکے تھے۔ اس خوفناک سازش کا سراغ محض 4 دن پہلے لگایا گیا اور اس کا کریڈٹ کسی خفیہ ادارے کو نہیں جاتا بلکہ محض ایک اتفاق کے نتیجے میں اسی بھیانک منصوبے کا انکشاف ہوا۔ درہ آدم خیل سے ہر قسم کا اسلحہ دستیاب ہو جاتا ہے، یہ کوئی راز کی بات نہیں، یہی وجہ ہے کسٹمز حضرات یہاں سے شہر کی طرف آنے والے راستوں پر ناکے لگائے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی کسی ناکے پر کسٹمز انٹیلیجنس اہلکاروں نے 26 ستمبر 1995 کو ایک بریگیڈ کی سٹاف کار کو روکا جو اسلحہ سے بھرے ایک ٹرک کو گائیڈ کر رہی تھی۔ ٹرک کو قاری سیف اللہ اختر چلا رہا تھا جو اس منصوبے کا حصہ تھا اور بعد ازاں وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے روب ڈالتے ہوئے بتایا کہ اسلحہ کشمیری مجاہدین کے لیے ہے۔ کسٹمز اہلکاروں نے انہیں جانے تو دیا مگر یہ تفصیل اپنے حکام بالا کو بتا دی، جنہوں نے DG ملٹری انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل علی کلی خان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور یوں یہ سازش پکڑی گئی۔ اس فوجی بغاوت کے الزام میں 40 فوجی افسروں کو گرفتار کیا گیا جن کے خلاف 21 دسمبر 1995 کو ٹرائل کا آغاز ہوا، جبکہ 30 اکتوبر 1996 کو ان افسروں کو سزائیں سنا دی گئیں۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو 7 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی۔ بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14 سال قید بمشقت ہوئی۔ کرنل عنایت اللہ خان کو 4 سال کی قید ہوئی جبکہ جنرل محمد آزاد منہاس کو 2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ حسن عباس نے اپنی کتاب پاکستان's ڈرفٹ انٹو ایکسٹریزم میں دعویٰ کیا ہے کہ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک بھی اس سازش میں شریک تھے مگر ان کے خلاف کارروائی اس لیے نہ کی گئی کہ اس سے پاکستان کی عالمی سطح پر بہت بدنامی ہوتی۔ یہ بات اس لیے بھی سچ معلوم ہوتی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل GM ملک بھی افواج پاکستان کے تبلیغی گروپ کا حصہ تھے۔ اس سازش میں جو افسر پکڑے گئے ان سب کا تعلق تبلیغی گروپ سے تھا۔ اس سے پہلے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کور کمانڈر راولپنڈی کی درپردہ حمایت سے سیاچن میں ناکام فوجی آپریشن کر چکے تھے جس پر ان کا کورٹ مارشل ہوتے ہوئے رہ گیا۔ میجر جنرل عباسی فورس کمانڈر ناردرن ایریاز کے کمانڈنٹ تھے تو انہوں نے چمالان میں بھارت کے خلاف ایک فوجی آپریشن کا منصوبہ بنایا جس پر لیفٹیننٹ جنرل GM ملک نے اس شرط پر ساتھ دینے کی حامی بھری کہ اگر کامیاب ہوئے
تو ٹھیک، ورنہ ناکامی کی صورت میں لاتعلقی ظاہر کروں گا اور تم خود اس آپریشن کے ذمہ دار ہو گئے۔ یہ آپریشن ناکام ہو گیا، پاکستان کو بے حد مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر منصور انصاری آپریشن کے دوران شہید ہو گئے۔ اس پر میجر جنرل عباسی سے کمانڈو واپس لے کر انہیں GHQ میں ڈائریکٹر جنرل انفینٹری تعینات کر دیا گیا۔ جنرل GM ملک کے خلاف فوجی بغاوت کے ضمن میں شاید اس لیے فوجی کارروائی نہ کی گئی کہ انہوں نے اگلے 3 ہفتوں میں ریٹائر ہو جانا تھا، یعنی اکتوبر 1995 میں وہ افواج پاکستان سے ریٹائر ہو گئے۔ اس فوجی بغاوت کے دوران ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جب شاہدہ ظہیر عباسی نے بنیادی حقوق سلب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تو عدالت نے 28 جنوری 1996 کو حکم دیا کہ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ پیش ہوں۔ جب یہ حکم جاری کرنے کے بعد زمینی حقائق کا ادراک ہوا یا کسی نے توجہ دلائی تو 4 فروری کو ہونے والی اگلی سماعت کے موقع پر وضاحت کر دی گئی کہ عدالت نے آرمی چیف کو طلب نہیں کیا بلکہ محض ان کی رائے طلب کی ہے جو وزارت دفاع کے وزیر کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ جنرل کاکڑ کے دور میں شاہین اور غوری میزائل بنانے کے منصوبوں پر خاصی پیش رفت ہوئی۔ بینظیر بھٹو نے مدت ملازمت ختم ہونے پر جنرل کاکڑ کو ایکسٹینشن کی پیشکش کی، مگر جنرل کاکڑ نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل کاکڑ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ 2 مواقع پر ان کا نام سامنے آیا۔ پہلی بار جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں خلاف قانون پلاٹ الاٹ کرنے کا انکشاف ہوا، تب ان کا نام سامنے آیا۔ بتایا گیا کہ اسلام آباد کے G64 سیکٹر میں 2 کنال کا پلاٹ انہیں محض 500 روپے فی سکیور یارڈ سے دیا گیا، جبکہ CDA قوانین کی روح سے یہ پلاٹ بذریعہ نیلامی فروخت ہونا چاہیے تھا اور بولی 8,000 روپے فی سکیور یارڈ سے شروع ہوتی۔ دوسری بار جنرل کاکڑ کا نام تب سامنے آیا جب وہ پرویز مشرف کے دور میں کوئٹہ کے ایک کیمپ میں شریک ہوئے اور لاپتہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔ جنرل کاکڑ کے جانشین کا انتخاب کیسے ہوا، اس پر بات ہوگی اگلی قسط میں۔